بسم اللہ۔ جمع قرآن کا دوسرا مرحلہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں یعنی دور میں معرکہ یمامہ میں حفاظ قرآن یعنی قرآن کریم کے حافظوں کی ایک کثیر تعداد جامِ شہادت نوش کیا یعنی شہید ہوئی، جس کے نتیجے میں عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کو جمع کرایا، اور یہ عظیم ذمہ داری آپ نے صحابی جلیل زید بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کو سونپی۔ چنانچہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ روایت کہتے ہیں کہ معرکہ یمامہ کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے بلایا۔ میں پہنچا تو وہاں عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عمر میرے پاس آئے اور کہا، معرکہ یمامہ میں بہت سے قراء قتل ہو گئے ہیں، قراء یعنی حافظ قرآن قتل ہو گئے ہیں، اور مجھے خوف ہے کہ اگر دوسرے معرکوں میں بھی دوسری جنگوں میں بھی اسی طرح قراء قرآن یعنی حفاظ قرآن قتل ہوتے رہے تو قرآن کا بہت سا حصہ ضائع ہو جائے گا۔ میری رائے ہے کہ آپ جمع قرآن کا حکم جاری فرمائیں۔ یہ عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں ایسا کام کیسے کروں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، یعنی آپ نے قرآن اس طرح جمع نہیں کروایا تو میں کیسے کروں؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، واللہ یہ کار خیر ہے، یہ اچھا کام ہے، یہ اچھا کام ہے۔ پھر برابر عمر رضی اللہ عنہ مجھ سے اس کے لیے اصرار کرتے رہے، بولتے رہے کہ نہیں جمع کرا دیجیے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے میرا سینہ کھول دیا جس کے لیے عمر کا سینہ کھولا تھا، اور میری بھی وہی رائے ہے جو عمر رضی اللہ عنہ کی ہے۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم عقل مند نوجوان آدمی ہو، تم پر کوئی اتہام اور الزام نہیں ہے، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی لکھا کرتے تھے، لہٰذا تم قرآن کو تلاش کر کے جمع کرو، قرآن کو تلاش کر کے جمع کرو۔ زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اگر وہ مجھے کسی پہاڑ کو منتقل کرنے کا حکم فرماتے تو وہ میرے لیے قرآن جمع کرنے سے زیادہ مشکل نہ ہوتا، یعنی اگر کوئی مجھے کہتا کہ پہاڑ ادھر سے ادھر کر دو تو وہ کر سکتا تھا، لیکن قرآن کریم جیسا عظیم کام میرے لیے اس کو جمع کرنا بہت مشکل ہے۔ چنانچہ میں نے قرآن کو کھجور کی ٹہنیوں، پتھر کی سلوں، لوگوں کے سینوں، چمڑوں اور شانہ کی ہڈیوں سے جمع کیا، یہاں تک کہ سورہ توبہ کی آخری آیت لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، سورہ توبہ کی 128 یعنی آخری آیت جو ہے، آخری سورت تک صرف ابو خزیمہ انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس ملی۔ سورہ توبہ سے لے کر آخری تک یہ کس کے پاس ملی؟ ابو خزیمہ انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس ملی۔ یہ مصحف تیار کر کے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس محفوظ کر دیا گیا، اور وہ آپ کی زندگی میں آپ کے پاس رہا۔ پھر آپ کے بعد عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کی تحویل میں آ گیا، اور آپ کی وفات کے بعد یعنی عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ام المؤمنین حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس رہا۔ یہ پوری روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ تو یہ دوسرا مرحلہ تھا قرآن کے جمع کرنے کا، یہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا۔ اب انشاءاللہ اس جمع کرنے کے جو نتائج سامنے آئے وہ کیا تھے، وہ انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین تو ہمیں صحابہ کرام کی سیرت کو کما حقہ پڑھنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرمائے۔